نسواں سلفیت رومسی آندھرا پردیش. میں ان کو دعوت دیتی ہوں کہ آئیں اور ہم سامعات سے خطاب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں اس دار فانی میں وجود بخشا اور ہمیں اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب کیا. بعدہ کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ ہمارے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ بن کر آئے. لائق صد احترام صدر صاحبہ اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، آج اس مجلس میں جس موضوع پر میں کچھ بولنے کی جسارت کر رہی ہوں وہ ہے مثالی گھر. میری عزیز ماؤں اور بہنوں، سکون انسان کی بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر انسان صحیح طور پر جسمانی، روحانی اور ذہنی توازن برقرار نہیں رکھ سکتا. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دن کی مسلسل جد و جہد اور تگ و دو کے بعد رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا اور دن کو دیکھنے والا بنایا. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. میری ماؤں اور بہنوں، انسانی زندگی میں سکون کے لیے گھر کا پرسکون ہونا ضروری ہے، اور گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ گھر کے تمام افراد شرعی احکامات کی پابندی کریں. میاں بیوی، اولاد، والدین اور دیگر رشتہ دار اگر سبھی ایک دوسرے کا برابر حق ادا کرتے ہیں تو گھر پرسکون بنا رہے گا. لہٰذا گھر کو پرسکون بنانے کے لیے ہر مسلمان کو ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے. اب میں آپ لوگوں کے سامنے چند ہدایات پیش کروں گی جس پر عمل کر کے ہم ایک پرسکون اور مثالی گھر بنا سکتے ہیں. امید کی آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں گی انشاءاللہ. میری پیاری ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلی چیز، عورت نصف انسانیت ہے. انسانی معاشرے میں جتنی اہمیت ایک مرد کو حاصل ہے اتنی ہی اہمیت ایک عورت کو بھی حاصل ہے، بلکہ بعض پہلوؤں سے عورت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ خاندان کی ایک ایسی اکائی ہے کہ اس کے بگڑنے سے ایک پورا خاندان اور پوری نسل بگڑ جاتی ہے، اور اس کی اصلاح اور درستگی سے ایک پورے خاندان اور نسل کی درستگی ہے. لہٰذا ایک پرسکون اور مثالی گھر کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ صالح اور نیک بیوی کا انتخاب کیا جائے. نیک بیوی دنیاوی و اخروی کامیابی کا ذریعہ ہے.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبہا، اس کے حسب و نسب خاندان کی وجہ سے، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینہا، اس کی دینداری کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، کہ تم دینداری کو ترجیح دو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ نیک بیوی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سرچشمہ ہے۔ نیک عورت رشتوں کا بندھن، دینی ترقی، ارکان اسلام کی پابندی، اخلاقیات کی ترویج اور گھریلو زندگی کے سکون کا باعث ہے۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، آج کل رشتے کے انتخاب کے وقت لڑکی کا حسن و جمال، لڑکی کی خوبصورتی، اس کا خاندان اور اس کا مال و جائیداد دیکھا جاتا ہے، جبکہ اس کے اپوزٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دین کو رشتے کا انتخاب کرنے کا سبب بتایا ہے۔ بقیہ جو 3 چیزیں ہیں، خوبصورتی، مال و جائیداد اور خاندان، یہ سب بدرجہ اتم ہوں، لیکن اگر دینداری نہ ہو تو وہ رشتہ کبھی بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، دنیا کا بہترین سرمایہ اور بیش قیمت خزانہ نیک عورت ہے۔ نیک عورت گھر کا سکون، شوہر کی بہترین مددگار، اولاد کی تعلیم و تربیت کا مرکزی کردار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری زندگی گزارنے کا سامان ہے، وخیر متاع الدنیا، اور دنیا کا بہترین سرمایہ، دنیا کا بہترین سامان المرأة الصالحہ، نیک عورت ہے۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، ایک پرسکون، صالح اور مثالی گھر کی تشکیل کے لیے گھر کے تمام افراد کا توحید سے آراستہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نقش اپنے اور اپنے گھر والوں کے دلوں میں بیٹھائیں، کیونکہ رحمت الہی کا مستحق اور جنت کا مکین بننے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ توحید و رسالت کا اقرار کیا جائے اور ارکان اسلام کی پابندی کی جائے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے کا درس دیتے ہوئے سورہ محمد میں فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پس تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی اپنی اپنی قوم کو صرف اور صرف اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی، چنانچہ اللہ رب العالمین سورۃ الاعراف میں نوح علیہ السلام کے قول کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ معزز سامعات، دنیاوی راحت اور اخروی سعادت کے لیے اطاعت رسول معیار دین ہے، لہذا آپ دین کا جو بھی فریضہ سر انجام دیں، آپ دیکھیں کہ اس کے متعلق سنت طریقہ کیا ہے، کیونکہ ہر وہ عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، ہر وہ عمل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، وہ قبول ہوتا ہے، اور آپ کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، عمل کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو وہ بیکار اور مردود ہے، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سورہ محمد میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد اور بیکار نہ کرو۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، یہ عقیدہ مضبوط کریں
اور ذہن میں یہ بات راسخ کر لیں کہ نماز اسلام کا اہم رکن، اہم فرض، کفر و شرک اور ایمان میں بنیادی فرق ہے۔ لہٰذا آپ اس فریضے سے کبھی بھی غفلت کا شکار نہ ہو، اس فریضے سے کبھی بھی سبکدوش نہ ہو۔ آپ خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی تم بھلائی میں سے اپنے نفس کے لیے آگے بھیجو گے تم اس کو اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ رب العالمین جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالی ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ تم نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد وبین الکفر وبین الشرک ترک الصلاۃ، کہ آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کریں۔ اگر آپ نماز پڑھتی ہیں تو اللہ رب العالمین کا بڑا احسان اور انتہائی فضل ہے، لیکن آپ نماز ادا کر کے اس فریضے سے عہدہ برا نہیں ہو سکتی۔ گھر کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے آپ پر یہ بھی لازم ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں، کیونکہ وہ آپ کے زیر نگرانی اور رعایا ہیں۔ اگر وہ نماز میں سستی اور کاہلی کے شکار ہیں تو کتاب و سنت کے دلائل کے ذریعے انہیں قائل کریں۔ اگر قائل ہو جائیں تو ٹھیک، ورنہ ان پر سختی کیجیے۔ آپ گھر کی ذمہ دار ہیں، اس فریضے سے کبھی بھی غافل نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام امت کے نبیوں کو نماز کا حکم دیا۔ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر جمے رہو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم تم کو رزق دیں گے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور انجام پرہیزگاری کے لیے ہے۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، گھر کے سرپرست کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے معمولات اور روزمرہ کی سرگرمیوں کا جائزہ لیں اور اس معاملے میں کڑی نگرانی رکھیں۔ اس حساس معاملے میں بے پرواہی کا شکار نہ ہو، کیونکہ آپ کی تھوڑی سی چشم پوشی آپ کے بچوں کے اخلاق و عادات کو بگاڑ سکتی ہے۔ آپ کے بچوں کے دوست کس قسم کے ہیں اس کا جائزہ لیں۔ بچے باہر سے گھر میں کیا لاتے ہیں اس پر دھیان دیں۔ بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کریں، بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، کیونکہ بچوں کے ساتھ نرمی کرنا اور پیار کرنا ان سے احساس کمتری کو دور کرتا ہے، اور والدین کے پیار میں پروان چڑھنے والے بچے خود اعتماد اور باصلاحیت ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے بچوں کو اسلامی عقائد و نظریات کی تعلیم دیں۔ آپ اپنے بچوں کے اخلاق و آداب کو کتاب و سنت کے طریقے کے مطابق ڈھالیں۔ اپنے بچوں کے اخلاق و آداب کو اچھے سے مزین کریں۔ اپنے بچوں کو اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھائیں، برے اخلاق و آداب سے دور رکھیں، برے لوگوں کی صحبت سے دور رکھیں۔ اپنے بچوں کو کھانے پینے کے آداب بتائیں، اٹھنے بیٹھنے الغرض ہر قسم کے آداب و طریقے ان کو سکھائیں۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، اسی طرح آپ گھر پر محتاط زبان استعمال کریں، کیونکہ زبان درازی، گالی گلوچ، لعن طعن، مال و اسباب کی ہلاکت کی بد دعا کرنا آپ کے لیے، آپ کے گھر کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اور اس کی وجہ سے گھر کا سکون اور دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ والدین کو ان عادات سے بچنا لازم ہے، کیونکہ والدین کی عادات اچھی ہو یا بری بچوں میں ضرور منتقل ہوتی ہے،
اور جہاں والدین فضول باتیں کرتے ہیں، بکثرت گالیاں دیتے ہیں، بکثرت لعن طعن کرتے ہیں، تو پھر ایسے ماحول میں پروان چڑھنے والے بچے اور افراد ایسی ہی وضع اختیار کر لیتے ہیں اور بوڑھے والدین کا احترام کرنے کی بجائے ان کی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں، ننگی گالیاں دیتے ہیں۔ نیز زبان درازی آپ کے لیے اور آپ کے گھر کے لیے انتہائی ہلاکت خیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، کہ مومن بہت زیادہ لعن طعن کرنے والا، بد کردار اور فحشگو نہیں ہوتا ہے۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانوں، مالوں اور اولاد پر بد دعا کرنے سے منع کیا ہے، جبکہ آج ہم کوئی بری چیز پیش آنے پر یا کسی چیز میں کمی بیشی ہو جانے پر برے الفاظ یا بد دعا کہنے میں کوئی بھی حرج محسوس نہیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرتے ہوئے فرمایا، لا تدعوا علی انفسکم، اپنی جانوں پر بد دعا نہ کرو، ولا تدعوا علی اولادکم، اپنی اولاد پر بد دعا نہ کرو، ولا تدعوا علی اموالکم، اپنی مالوں پر بد دعا نہ کرو، لا توافقوا من اللہ ساعتا یسأل فیہا عطاء فیستجیب لکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعا کا وقت اللہ رب العالمین کی جانب سے قبولیت کا وقت ہو اور تمہاری بد دعا قبول کر لی جائے۔ اسی طرح میری پیاری ماؤں اور بہنوں، خود بھی سچ بولیں، اپنے گھر والوں کو بھی سچ کا عادی بنائیں اور جھوٹ سے پرہیز کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کو لازم پکڑنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، کہ تم سچ کو لازم پکڑو کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جانے والا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ انسان برابر سچ بولتا ہے، سچ پر ہی قائم رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے یہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جھوٹ سے بچنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، کہ تم جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جانے والی ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ انسان برابر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پر ہی قائم رہتا ہے، جھوٹ کو ہی تلاش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، یہ چند ہدایات تھیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم ایک پرسکون ماحول، پرسکون گھر اور پرسکون دل تیار کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ قرآن و حدیث میں بہت سی چیزیں موجود ہیں جن کے ذریعے سے ہم ایک مثالی اور پرسکون گھر تیار کر سکتے ہیں۔ مثلا قرآن کریم کی تلاوت کریں، سنن و نوافل کا اہتمام کریں، صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کریں، بکثرت روزہ رکھیں، دین میں اخلاص پیدا کریں، ٹی وی اور موبائل فون سے حتی المقدور اجتناب کریں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، برے لوگوں کی صحبت سے بچیں، گھر کی بات گھر میں رکھیں، اور سب سے اہم بات کہ ایک نئے شادی شدہ یا پھر ایک گھر کو بگاڑنے میں سب سے اہم رول رشتہ دار یا پھر دوست یا پھر ماں یا بہن ادا کرتے ہیں۔ یہ لوگ نئے شادی شدہ جوڑے کے دل میں بیجا باتیں اور خرافات ڈال کر ایک پرسکون گھر کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ لہٰذا اس بری عادت سے آپ لوگ اجتناب کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین، تو ہمیں کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، تو ہر گھر میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ماشاء اللہ جزاک اللہ. اب آخر میں محترمہ حافظہ ام امارہ صاحبہ سے درخواست